اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان المبارک اور 21ویں شب تاک رات، اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت، اور ہم تمام مسلمان اس کو بہت عبادت کرتے ہیں اور علی المرتضیٰ کی خوب نیاز کرتے ہیں اور ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے بیان کرتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت بالا الحمدللہ، کیونکہ ان کے جو شہزادے وہ جنت کے بادشاہ حسنین کریمین کے والد محترم اور ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی پوری ٹرانسمیشن ہم ان کو اخراج تحسین پیش کریں گے، اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ یہ تاک راتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، آج بھی تاک رات ہے، اور یہ 5 جو تاک راتیں ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اس میں شب قدر کو تلاش کریں، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت یاد رکھیں، ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خصوصی اس دنیا فانی سے جو ہمارے رشتہ دار کوچ کر گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں عالم اسلام کی بہت معروف نعت خواں رانا عتیق الرحمان میرے ساتھ موجود۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں کہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں آپ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف
کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کروں کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ رانا عتیق الرحمان کیا خوبصورت حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش کی۔ رانا صاحب یہاں تشریف رکھیں، آپ اس مسند پر آئیں اور ہمیں جوائن کیا جناب اشرف میمن صاحب نے۔ السلام علیکم اشرف بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت ممنون، آپ ایک بار پھر آئے ہماری بزم عقیدت میں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور معروف نعت خواں انم ابرار صاحبہ سے میں کہوں گا کہ وہ بھی آئیں، ہمیں جوائن کریں۔ وعلیکم السلام اشرف بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آج مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ہم کریں گے ذکر کربلا اور ذکر امام حسین بھی کریں گے بالکل، اور ان کے بابا جان مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ حنا طاہر صاحبہ خود خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، اور کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معبود کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معبود کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔
صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا درِ نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اور کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کبھی تو میرا سلام ہوگا. بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کی پڑھی ہوئی نعت آپ نے پیش کی ہنا طاہر نے. میں بہت مشکور آپ کا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی. اپنا اشرف میمن صاحب، رمضان تو اب گزر رہا ہے اور آج 21ویں روزے کی ہم جو سحری کریں گے. رمضان بہت فاسٹ گزرا ہے، بہت تیزی سے گزرا ہے. صحیح کیا بات میسج دے کے گیا ہمیں رمضان؟ صبر، شکر، اور بڑھ کے یہ کہ ہمیں اصل میں دنیا داری کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم بہت دنیاوی معاملات میں تو کوشش کرتے ہیں کہ بہت تیز آگے بڑھیں، لیکن ہم دینی معاملات میں بہت پیچھے ہیں. ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی، ہماری نمازیں، ہمارا ذکر، قرآن کا پڑھنا، عبادات کرنا، وہ رجوع خشوع 2 سال کے بعد ہمارا یہ کرونا جو ہے گیا ہے. اب بھی گنجائش ہے کہ ہم اور مزید رجوع خشوع، کیونکہ جو حالات ہیں قیامت کے قریب دن آئے جا رہے ہیں، جو پیش گوئیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں کہیں وہ نظر بھی آتی ہیں، لوگ بھی بیان کرتے ہیں، عالم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن رجوع خشوع اور دین کی طرف جانے کا بھی بہت سارا ہمیں چاہیے، توجہ چاہیے، محبت چاہیے. اشرف بھائی دیکھیں نا کہ ہم بہت مانتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں ہمارے صحابہ کرام کے، جس طرح ہم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات میں ہم عمل نہیں کرتے. بالکل نہیں کرتے، اتنا نہیں کرتے، بالکل تو نہیں کہا جا سکتا. اسی رجوع خشوع کے ساتھ جتنی ہم حب بتاتے ہیں، جتاتے ہیں، عشق رسول، عشق علی، لیکن وہ ہمارا رویہ نہیں ہے. ورنہ یہ دنیا میں نفرت، بغض اور منافقین کا حسد یہ نہ رہتا. ہم اپنے عام زندگی میں دیکھتے ہیں مسلمان بھائی سے جو ہے اتنا متنفر ہے، اتنی رنجشیں ہیں، یہ اتنی گنجائش اس میں بہت ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنا. دیکھیں نا یہ اہل بیت تو ایسا گھرانہ تھا، یہ خود نہیں کھاتے تھے، جو ہوتا تھا وہ بھی دے دیا کرتے تھے. ایسا ہی آپ دیکھیں نا، تاریخ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہت ساری ایسی شان ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسا تو ہم جو اس وقت جس دور میں اور سید کی جو قدر و منزلت ہے ہم وہ پوری بھی نہیں کر پا رہے. سچی بات یہ جو ان کی امت ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ پورا بھی ادا نہیں کر پا رہے. تو بات اور بیان کی ہے اور عظمت کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ابن مسعود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت دنیا میں جب حکمت بانٹی گئی تو 9 حصے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حصے میں آئے، اور ایک حصہ دنیا کے لیے. اب بتائیں ان کی عظمت، ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ کیا عظمت ہوگی! واہ 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 واہ. ان کی عظمت تو یہ ہے نا کہ خانہ کعبہ میں ان کی پیدائش ہے، دیکھیں ولادت دیکھیں خانہ کعبہ. آپ اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا مقام، اور پھر یہ حیثیت دیکھیں آپ، وہ بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور پھر حسنین کریمین کے والد محترم بھی، اور سرداروں کے سردار. اس کی عظمت، اس کی فضیلت جتنی بیان کرو کم ہے، اتنی کم ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ ہماری حیثیت ہے نہ ہماری اوقات ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے پیش کی. میں چاہوں گا کہ انم ابرار سے کہ وہ مولا کائنات کی شان میں کوئی منقبت پیش کریں. زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا. اور پکاروں میں نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا.
علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے، سہارا جو ہمارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے منقبت پیش کی۔ انم ابرار بہت خوبصورت ہے، نعت بھی پیش کرتی ہیں اور آپ ان کو مختلف چینلز پہ سماعت بھی کرتے ہیں اور آج ہمارے ٹرانسمیشن میں آئیں، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور۔ اشرف بھائی یہ بتائیں کہ لاسٹ عشرہ چل رہا ہے اور قریب قریب عید ہے، لوگ بہت شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کی بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو غریب طبقہ ہے یہ دیکھ کے بہت متاثر ہوتا ہے ان کو نا۔ اچھا، ہمارا ٹریڈیشن کیا ہو گیا ہے کہ ہم آخری دنوں میں اپنے معاملات کرتے ہیں، خریداری ہو، دنیا کے دوسرے معاملات ہو، وہ ہماری ترتیب بھی نہیں رہی، دکھاوا بھی بڑھ گیا، اور پھر جو مہنگائی بڑھتی ہے، کسی نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ 3 دن آپ جب ان چیزوں کی قلت ہونے لگے اور 3 دن آپ خریداری نہ کرو تو وہ چیزیں مہیا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم تو جب سنتے ہیں نا کہ شارٹ ہونے لگے گا جی جی تو ہم مزید زیادہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، جی ہاں مہنگائی کا ذریعہ بنتے ہیں ہم۔ اچھا، اب بیچارہ غریب آدمی ہے، یقیناً وہ اس وقت عید کا موقع ہے تو وہ بچوں کے لیے کپڑے ہوئے اور چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، جوتے ہوئے، اور دنیا جہاں کے بچوں کے لیے اسپیشلی غریب آدمی کا یہ ایک ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس وقت اس مہنگائی میں ویسے ہی بیچارے کا پورا نہیں ہو پاتا، جی ہاں تو بیچارہ کہاں سے کیسے کرے گا پورا؟ ہم ان کے لیے ایک طرح سے رنجش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اعتدال اور تھوڑا سا ہم بہتر طریقے سے مینجمنٹ کریں تو ان کا بھی کوئی حصہ ہم رکھ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک سوٹ میں 3000 روپے کا لیتا ہوں، میں 2200 روپے کا لے لوں، 1000 روپے ملا کے میں کسی غریب کے لیے لے واہ لوں، واہ واہ۔ تو یہ معاملات ہم کر سکتے ہیں۔ اور ہر تھوڑا سا جو بندہ ہے جس کی تھوڑی اچھا، میں یہ بات میں نے آج اس لیے ڈسکس کی کہ مرزا اختیار بیگ کو آپ جانتے ہو؟ ہاں بالکل، ابھی عمرے پر ہیں وہ۔ ہاں ماشاءاللہ، ہاں، لاسٹ ٹائم ہمارے ٹرانسمیشن میں کافی تھے، تو مرزا صاحب نے کہا کہ شہزاد آپ میرا نمبر بھی چلانا، میں نمبر دوں گا، ان کا نمبر چلانا، اور جتنے بھی بچے ہوں نا میں ان کے شاپنگ کرواؤں گا۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ اخبار میں آیا تھا کہ 3 بچوں کا باپ تھے، تینوں بچوں کو اس نے جو ہے قتل کہہ لے یا بیچارے نے وحشت میں آ کے، بچے نے سوٹ مانگا وہ عید کے لیے، تو غصے میں آ کے اس نے یہ عمل کر دیا۔ جی ہاں، تو وہ اس وقت بڑے دکھی اور کرونا کے حالات بھی تھے پچھلے سال ہمارے پچھلے سال، تو اختیار بیگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یار یہ اس نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا ہے کہ میں سو نہیں پایا، اور ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہمیں ان سب لوگوں کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کھڑکی، کوئی نہ کوئی دروازہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ان کا بن جائے۔ تو وہ بس انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اختیار بیگ صاحب بہت جینٹلمین آدمی ہیں، کروائی تھی ماشاءاللہ، کر رہے ہوں گے، ابھی بھی کر رہے ہوں گے، اور وہاں بیٹھے ہیں۔ اور ابھی بھی اسپیشلی مجھے کہا کہ وہ ان کی میسج عمرے پر ہے، مجھے کہا کہ جتنے بھی لوگ بچے ہوں وہ شاپنگ نہیں کر سکتے، آپ ان کے نمبر اناؤنس کریں تاکہ ہم انشاءاللہ کل سے ان کے نمبر اناؤنس کروائیں گے، تاکہ جو غریب آدمی ہیں، بچے ہیں، ان کا جو ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ پاک کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ رانا عتیق الرحمان مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی منقبت پیش کریں۔ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ اور اس کلام کا یہ حاصل کلام شعر ہے کہ یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے، یہ کون آیا کہ اس
استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک کہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک کہ جب تک فاطمہ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، اور کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی علاقہ ہو، جلی عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ ماشاءاللہ 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 رانا عتیق الرحمان، بہت خوبصورت منقبت پیش کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ رانا صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اسپیشلی مجھے آج پتہ چلا کہ جناب شفیق احمد صاحب کے آپ شاگرد ہیں، اور مجھے اسپیشلی شفیق احمد صاحب نے فون کیا، ماشاءاللہ سینئر نعت خواں ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بالکل بہت ان کے والد بھائی محترم الحاج خورشید احمد، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت۔ تو رانا صاحب کے وہ استاد محترم آپ کے شفیق احمد صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار آپ رانا صاحب کو لازمی بلائیں شہزاد بھائی، میرے شاگرد خاص ہیں اور وہ گلشن حدید میں رہتے ہیں، بہت دور رہتے ہیں، ان کو بلائیں اور 2 کلام ان کے آپ لیجئے گا۔ تو میں نے کہا شفیق بھائی آپ نے کہہ دیا ختم بات، صحیح بات، آپ میرے سینئر ہیں اور میں انشاءاللہ لازمی بلاؤں گا۔ اور دوسرا اشرف بھائی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے نا، ہم اس میں نہیں دیکھتے کہ ہمیں فیمس نعت خواں چاہیے، بڑا نام ہو، کیونکہ بڑے نام تو ماشاءاللہ سب آئے ہیں ہمارے پاس، جس کو بلاتے ہیں وہ آتا ہے، اور میرے لیے تو ہر نعت خواں ہی بڑا ہے، جو سرکار کی مدح خوانی کرتا ہے نا وہ میرے لیے بڑا ہے، وہ صدارتی یافتہ ہے میرے لیے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے پتا ہے آپ کا، مجھے پتا ہے آپ نعت خوانوں کو بڑا پروموٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی نجی محفلوں میں بھی آپ بلاتے ہیں۔ ہاں بلاتا ہوں۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ 3 سال سے اپنی محبت میں آپ مجھے بلاتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں وہ کوئی نام بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ کے پاس سے پڑھ کے جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی الحمدللہ شرف بھائی، میں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پروموشن کیسے ہوتی ہے، قدرت کیسے وسیلہ بنتا ہے، تو یہ ذریعہ ہے آپ ان لوگوں ہم نے کے لیے۔ قاری صاحب کو مسلسل بٹھایا پچھلے سال، اور پچھلے سال محرم میں میرے ساتھ تھے، وہ محرم کی ٹرانسمیشن میں تلاوت کے لیے، آج ماشاءاللہ بڑے چینل پہ وہ بیٹھے ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ اتنی دعائیں دیتی ہیں، اور میں کہتا ہوں ہمارا کام ہی دعاؤں والا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اچھا پڑھتا ہو، بس پڑھنا اس کا اچھا ہو۔ اشرف بھائی آپ کی بھی ماشاءاللہ بڑی مہربانی ہے، آپ بہت تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں یقین کریں یہ تو آپ نے ایسا دروازہ اپنا کھولا ہوا ہے، جیسے آپ کسی کو کہیں نا کہ بھئی کوئی حافظ بنا رہا ہے، تو آپ یہ نعت خوانوں کو جو پروموٹ کر رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات ہوتی ہے، قدرتوں میں بات ہوتی ہے، اور اچھا پڑھنے والا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو دیکھیں کہیں سے کہیں آواز جا رہی ہے، اور آپ کے یہاں سے جب یہ جاتا ہے آدمی تو چمک جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اچھا اشرف بھائی ایک اور بات میں آنیئر کہوں گا آج کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ میسیجز کرتے ہیں، میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، وہ کہتے ہیں کہ شہزاد سیدی صاحب آپ نے ان کو نہیں بلاتے یا ہمیں نہیں بلاتے، آپ پیمنٹ پیسے لیتے ہیں؟ ہاں دیکھیں پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نعت خواں سے اور عالم دین سے، علماء کرام سے 1 روپیہ نہیں لیتا، بالکل صحیح بات ہے، اگر کوئی بات میرے پہ آئے نا تو میں نے کہا اس کو میرے سامنے لے کر آنا۔ نہیں یہ بات جھوٹ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے، آپ ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جن کی آواز اچھی ہے، آواز اچھی ہو، پڑھنا اچھا ہو، صحیح بات، پڑھنا اچھا ہو، حضور کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ پڑھیں، اچھی ادائیگی ہو، آپ کے انداز اچھا ہو، آپ کی آواز اچھی ہو، آپ پڑھیں، ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں گے۔ ایسے ہی میں چاہوں گا کہ آپ حنا طاہر صاحبہ سے کہ منقبت پیش کریں۔ مولا علی کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں، جو کہ محترم ہمارے پیارے بہت ہی عزیز نعت خواں محمد راشد اعظم صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی ہے منقبت۔
اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین ثم آمین. یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول. مشکلیں ٹل جائیں گی، مشکل کی گرا کھول، یا علی یا علی یا علی بول. من کن تو علی مولا، میرے آقا نے بولا، آقا نے بولا، آقا نے بولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، اس کے علی مولا، اس کے علی مولا. ہر کوچے کوچے گلی گلی کہتا ہے ماحول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول. عزت خدا نے دی تمہیں، طاقت خدا نے دی، طاقت خدا نے دی، طاقت خدا نے دی. دختر تمہیں سرکار دو عالم نے عطا کی، دو عالم نے عطا کی، دو عالم نے عطا کی. آل نبی کی شان میں آئے نہ کوئی جھول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول. صدیق عمر کرتے ہیں خود پیار علی سے، پیار علی سے، پیار علی سے. عثمان غنی کرتے ہیں اظہار علی سے، اظہار علی سے، اظہار علی سے. داماد نبی شیر خدا آپ ہیں انمول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول. اور اے راشد اعظم تیری نسلوں کی بقا ہو، نسلوں کی بقا ہو، نسلوں کی بقا ہو. ہونٹوں پہ ان کی آل محمد کی ثنا ہو، محمد کی ثنا ہو، محمد کی ثنا ہو. توصیف و ثنا کے لیے بھرتا رہے کشکول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. اشرف بھائی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا میسج دیں انسانیت کی خدمت کے لیے. ہمیں جو ہمارے حصے میں آئے نا، ہمیں ایسے کسی نہ کسی کی مدد کرنی چاہیے. اصل میں یہ سب ہم پہ جو کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو وہ بات وہاں آ کے ٹھہرتی ہے کہ ہم قرضدار ہیں، اور اللہ کی نعمتیں جب ہم پر ہیں تو یہ خلق کائنات میں جتنے بھی بیچارے غریب غربا ہیں یا وہ بیچارے ضرورت مند ہیں تو ان کا حصہ ہم پہ لازم ہے. اچھا ہم اگر نہیں کریں گے تو قدرت ہماری طرف سے بھی وہ ہمارا حصہ جو ہے نا وہ کھینچ لیا جائے گا. تو برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ اگر اس کے پاس 1 روپیہ ہے تو اس میں سے 2 پیسے ہی خرچ کرے، بھلے 10 پیسے ہی خرچ نہ کرے لیکن اس کو دے. اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے 2000 روپے ہی خرچ کر دیں. غریب آدمی کا حصہ ضرور ڈالیں. زکوٰۃ آپ کا اپنا الگ حصہ ہے، لیکن یہ جو ہے آپ کے برکتوں میں اضافہ کرے گا. صدقہ ہے، خیرات ہے، یا ویسے ہی آپ لوگوں کو فضل کے لیے آپ کر لیں تو آپ کا یہ آپ کی برکت ہو جائے گی، آپ پہ فضل ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی. جب دوسری بات میں جو آپ مجھ سے ابھی کہہ رہے تھے نا، دیکھیں یہ جو ہمارے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اچھا عملاً دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دوسری قومیں آگے بڑھ گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کو انہوں نے سمجھا ہے.
ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم اپنا وزن لوگوں میں کم کرتے ہیں دینے میں، تو یہ ساری چیزیں، پھر قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں تو یہ ہماری برکتیں اڑ جاتی ہیں، لازمی بات ہے، پھر ہمارے معاملات میں بھی جو ہے وہ مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں، بلائیں بڑھ جاتی ہیں. تو اس کا ذریعہ یہی ہے صدقہ، خیرات اور لوگوں کا خیال رکھنا، خاص طور پہ اپنے عزیز و قریب جو پڑوسی، ان لوگوں کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور ان کے لیے کرنا چاہیے. تو یہ بلائیں بھی ٹلیں گی اور فضل و کرم بھی ہوگا. اور یہ بات سچ ہے، ہم میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی فضیلت اور کرم بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ اولاد ان کی نیک ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے معاملات میں سرخرو ہو جاتے ہیں، عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ رسمن بات نہیں ہو رہی، یہ پریکٹیکل سچ مچ ایسا ہی ہے. اگر یقین کے ساتھ آدمی کرے، اس کامل یقین کے ساتھ کہ میں اچھا کروں گا تو اس کا مجھے صلہ اچھا ملے گا. ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، تو ہم اس پہ تھوڑا سا عمل کر لیں تو بہت کچھ اچھا ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت میسیج دیا آپ نے. اشرف میمن صاحب، میں آپ کا بہت مشکور. آبائے بزم عقیدت میں اور ہنا طاہر صاحب آپ کا، انم ابرار آپ کا، معروف ناتھواں رانا تھی قریمان آپ کا، کہ آبائے بزم عقیدت میں. میں تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.